ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو وظیفہ آپ کو دینا ہے یہ بہت ہی خاص الخاص ہے۔ اگر انسان بے بس ہو جائے اور اس کی ہمت بالکل جواب دے دے کسی بھی معاملے میں، اگر اس پہ جادو ہو رہا ہے، جنات آ رہے ہیں، مالی رکاوٹیں ہیں، یا زندگی میں اور کوئی بیماریاں پریشانیاں ہیں، تو انسان کی ہمت جواب دے دے تو یہ وظیفہ پڑھے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ انشاءاللہ فوری آ جائے گی۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام میں جو سب سے قدیم نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کا خاص وظیفہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی جب ہمت جواب دے گئی اور آپ نے پہلے تبلیغ کی کفار کو، پھر 100 سال بھی نہیں کی، 200 سال بھی نہیں بلکہ 950 سال، اور آپ تبلیغ کرتے تھے اور وہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، آپ کی بات کا رد کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تو پھر آپ کو جھوٹا کہنا شروع ہو گئے اور مکر و فریب کا آپ کا کہنے لگے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ان الفاظ میں دعا کی، اللہ نے فوری مدد کی اور ان لوگوں کو بھی گرفت کی اور نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ تو نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جو آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ تو آپ کی ہمت یہ تھی کہ آپ اس قوم میں 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے، اور 1300 سال تقریباً آپ نے عمر پائی، اور پھر برداشت کا عالم دیکھیے کہ آج ہماری بات کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تو ہم تھوڑی سی دیر کے بعد جو ہے ہائپر ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کے لیے کہ عجیب و غریب جو ہے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ بیٹا بات نہ مانے، بیٹی بات نہ مانے، بیوی بات نہ مانے، خامد بیوی کا اس کی بات نہ مانے، یا اور کوئی بہن بھائی رشتہ، شاگرد، تو انسان برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں تبلیغ کرتے تھے وہ بت پرست تھی اور بتوں کو سجدہ کرتی تھی، اللہ کو انکار کرتی تھی، تو پیغمبر ان کو تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ 950 سال تک ان کے اندر رہے، اور اخلاق سے تربیت اور تعلیم ان کے لیے بار بار ان کے دروں پہ جا کے کرتے رہے، لیکن وہ انکار کرتے رہے، آگے سے برا کہتے رہے۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ قمر کے اندر آیت نمبر 10 میں اس کا پورا ایک نقشہ کھینچا، اور اس کے بعد دعا بتا دی کہ دیکھو پیغمبر نے کس طرح دعا کی۔ جب بے بس ہو گئے، جب تک ہمت تھی تو وہ لگے رہے کہ میں اپنی طرف سے ان پہ جا کے حجت تام کروں، ان کو سمجھاؤں، اور ان کو دلائل سے سمجھاتے رہے۔ اور وہ قوم 5 بزرگوں کا نام لیتی تھی، اور ان بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو سجدے کرتے تھے، جس کا سورہ نوح کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب سورہ نوح کے دوسرے رکوع میں 5 بزرگوں کے نام اور ان کی عبادت وہ قوم کرتی تھی اس کا پورا ذکر بھی کر دیا۔ اب نوح علیہ السلام جب انہیں سمجھاتے کہ دیکھو یہ سجدہ جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو، اللہ واحد ہے اور انسانوں کی مسائل سنتا بھی ہے، حل بھی کرتا ہے، اپنی ایک سوچ بنا لو کہ حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، اب ہماری فریاد کون سنے گا۔ اب یہ آپ نے جب تبلیغ کی تو قوم نے آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، میرے بندے کا انہوں نے انکار کیا، میرے بندے کی بزرگی کو ہی ماننا چھوڑ دیا اور جھٹلانا شروع کر دیا۔ وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور کہنے لگے یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہے، اور یہ بالکل ان کا دماغ نہیں ہے صحیح۔ اب قوم اپنے آپ کو برا کہنے کے بجائے
کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیشہ یہ ترتیب رہی ہے کہ جو غلط کام میں پڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے اور نبیوں کا انکار کر دیتا ہے۔ آج بھی جو غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، موسیقی، ڈانس پارٹیاں، شراب، حرام کاموں میں، اور جو ہے قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھنا آتا، آپ انہیں کہیں جی آپ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ آگے سے تعویل کریں گے اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کی اور آپ کو غلط ثابت کرنے کی۔ یہ ترتیب آج سے لاکھ سال پہلے بھی تھی۔ قوم یہی کہتی تھی ہم ٹھیک ہیں، نبی غلط ہے۔ آج ایک بندہ جو ہے بازار میں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، وہ پریکٹیکلی بتا رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، نبی کی تعلیم غلط ہے، ہمارے بینک نہیں چل سکتے سود کے بغیر، وہ کہہ رہا ہے، اور ہم رشوت لیے بغیر ہمارے نظام نہیں چل سکتا اداروں کا۔ اچھا، جھوٹ بول کر سیاست نہیں چل سکتی جھوٹ بولے بغیر، یہ بات ہو رہی ہے ہی نہیں ہو رہی ہر طرف۔ یہی کام اس زمانے میں تھا۔ غلط ہمیشہ اپنی بات کی تعویل کرتا ہے، اور جو نبی کا صحیح غلام ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا نہیں میں غلط ہوں، بے شک میں جو ہے کمزور ہوں لیکن میرے سے اتباع نہیں ہو رہی، میں غلطی پر ہوں۔ یہ کہنے والا غلطی پر ہے بھی تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اور جو غلط کام کر کے تعویل کر رہا ہے اچھی نہیں جی ہم کیا کریں، اب زمانہ ایسا ہے، وہ تو اونٹوں کا زمانہ تھا، اب تو ایسی ٹیکنالوجی ہے اور یہ میزائل کا زمانہ ہے، ہم کیسے اس زمانے کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تعویل کرنے والا آج ایمان کی کمزوری کا شکار ہے۔ اب نبی نے جب تعلیم تبلیغ کی، نبی نے کہا دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ اب یہ جس جگہ نبی نوح علیہ السلام پھرتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، میں ان علاقوں میں پھرا ہوں، ان علاقوں میں اللہ نے پہنچایا ہے، اور وہاں پر قوم کے حالات دیکھے، ان کی تبلیغ جس جس جگہ ہوتی تھی نوح علیہ السلام کی، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اثر پڑتا ہے۔ جب آپ کسی جگہ اللہ کی توحید کو، نبی کی رسالت کو بیان کرتے ہیں، وہ اثر اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے تبلیغی جماعت کے، وہ آج سے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں بیان سنا اس طرح بیٹھ کے، مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اس طرح ہم نے سنا، تو وہ کہتے تھے آج سے تقریباً 30 سال پہلے، 35 سال پہلے، کہ آپ ادھر تبلیغ کرتے ہیں اچھی بات کی تو اس کا اثر امریکہ تک پہنچتا ہے۔ اچھا، میں نے آزمایا اس کو۔ نوح علیہ السلام نے جس جس جگہ پہ پھر کے تبلیغ کی ہے، قوم نہیں مانی۔ 950 سال میں صرف کتنے بندے؟ 80-82 بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لیکن اس کا اثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوا کہ آج وہ سارے ملک اسلام میں داخل ہیں۔ آج وہ سارے رستے، وہ ساری پٹی، وہ سارا ایریا اسلام والوں کے پاس ہے، وہاں سجدہ اللہ کو کرنے والے ہیں، بتوں کا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اثر ڈالا نہیں ڈالا؟ تبلیغ ہوئی 10,000 سال پہلے، لاکھ سال پہلے، اور اثر خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے وہاں پر آج کس طرح سجدے اللہ کو کر کے بتایا کہ پیغمبر نوح سچے تھے اور جو ان کے مخالف تھے وہ جھوٹے تھے۔ تو اب نبی علیہ السلام، نوح علیہ السلام جو تھے، ان کی قوم ان کو کہنے لگی مجنون وازدجر، یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے، ہر وقت اللہ 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 ہی سے ہوتا ہے، آپ جہاں بیٹھیں اللہ ہی کی تعریف کریں، شادیوں میں بیٹھیں اللہ کی تعریف، فوتیوں میں جائیں اللہ کی تعریف، بازار میں بیٹھیں اللہ کی تعریف، جہاں بیٹھیں کس کی تعریف کریں؟ اللہ کی۔ لوگ آپ کو کہنے لگیں یہ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ شادیوں میں بیٹھ کے آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، لوگ پاگل کہیں گے نا پھر آپ کو۔ اب آپ جو مسجد میں بیٹھے ہیں تو آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ کوئی کمال نہیں ہے اتنا،
جتنا کمال ہے جب آپ مارکیٹ میں بیٹھیں، جب آپ شادیوں میں جائیں، جب آپ دنیا داروں کی محفل میں جائیں جہاں ایلیٹ کلاس ہو، جہاں دنیا داری کے بڑے بڑے عورتیں بڑی بڑے گھرانوں کی عورتوں میں بیٹھیں، مرد بڑے بڑے ایلیٹ کلاس جو بڑی کلاس کے لوگ ہیں ان کے اندر بیٹھیں، اور وہاں بیٹھ کر کہیں کہ ہمارا حاجت روا کون ہے؟ اب وہاں آپ اللہ کا تعارف کرائیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں، تو وہ لوگ آپ کو پاگل کہیں گے نا؟ کہیں گے یہ نہیں؟ آج بھی ہے ایسا ہی نہیں؟ اب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تعریف کر رہے ہیں، میں بڑے بڑے مندروں میں، بڑے بڑے کفار کے جو عبادت خانے ہیں وہاں بھی جاتا ہوں، وہاں بھی جا کے اللہ اور رسول کی بات کرتا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں یہاں آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ایسی جگہ ہی تو بات کریں گے تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، لوگ کہیں گے اللہ کی ذات کی تعریف ہر جگہ ہو رہی۔ اب آپ شادیوں میں کر کے دیکھیں نا ذرا توحید کی بات، رسالت کی بات، آپ نے خالی مسجد میں بس پکڑا ہوا ہے، جلسہ کر لیں جی، جلسے میں خالی تعریف کرنی ہے اللہ کی، اور جب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے بات ہی نہیں کرتے، آپ نے رشتہ داروں میں بات ہی نہیں کرتے۔ آج جو ہے شادیاں ہوتی ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، برتھ ڈے ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں نا برتھ ڈے کی، یا اور پارٹیاں ہوتی ہیں، عید ملن پارٹیاں، تو کبھی اللہ کی تعریف کی آپ نے؟ نبی کی تعریف کی؟ نہیں، صرف عید میلاد النبی منانی ہے، صرف ربیع الاول محرم کا انتظار کرنا ہے، اللہ کی بات کرنے کے لیے مہینوں کا انتظار نہیں ہے، بلکہ جب تک زندگی ہے ہم کس کی بات کریں گے؟ یہ نبی نوح نے کیا، پھر ان کی دعا قبول ہوئی۔ اب آپ کہیں جی میں وظیفہ آپ جو بتا رہے ہیں میں پڑھتا ہوں، یہ بہت سی عورتیں کہیں گی جی ہم پڑھتی ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو آپ وہ کام تو کریں نا جو نوح علیہ السلام نے کیا، کہ لوگ ان کو کیا کہنے لگے؟ وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، کہ نعوذ باللہ کہنے لگے یہ نوح علیہ السلام پاگل ہو گئے ہیں، جدھر دیکھو اللہ کی بات، اللہ کی بات۔ اب آج لوگوں نے چھوڑ دی اللہ کی مدد بھی، اللہ سمجھتے ہیں یہ میرا بندہ میرا کام کر رہا ہے، اور جو اللہ کا کام کرتا ہے نا پھر اللہ اس بندے کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب یہاں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، میرے بندو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں مضبوط کر دوں گا۔ آپ معاشی طور پہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں، آپ صحت کے لحاظ سے مضبوط ہونا چاہتے ہیں، آپ ہر بیماری پریشانی سے بچ کر مضبوطی چاہتے ہیں، تو یہ کام کریں جو پیغمبر نوح نے کیا۔ پیغمبر کا کام کیا تھا؟ آپ کو سمجھ آ گئی ساری بات، اور ہر بندے کو پتا ہے پیغمبروں کا کام کیا ہوتا ہے۔ اب آپ وہ کام کریں جہاں اللہ کی بات نہیں ہو رہی وہاں اللہ کی بات کریں، جہاں نبی کا ذکر نہیں ہوتا وہاں نبی کا ذکر کریں، جہاں صحابہ اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا وہاں صحابہ کی بات کریں، اہل بیت کی بات کریں، پھر آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے، اللہ کے غلام صحیح بن جائیں گے۔ پھر نوح پیغمبر نے جب دیکھا یہ لوگ بالکل نہیں سن رہے، مار مار کے برا حال کر رہے ہیں، پھر یہاں تک کہ کشتی بنائی اس کو بھی گندا کر دیا، تو اب پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیا۔ فدعا ربہ، پیغمبر نے کس سے مانگا؟ کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ فدعا ربہ، آیت نمبر 10 سورہ قمر، فدعا پھر التجا کی، ربہ، پیغمبر 1300 سال عمر پانے والے تھے، ابھی آپ میں جو 70 80 سال 90 سال پتہ چل جائے تو اب مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالی اس دن میرے گھر تشریف جب لائے، میں نے اپنے والد صاحب کا تعارف کرایا کہ ان کی 92 ایئر ایج ہے، ماشاءاللہ اتنی ایج، کیا کھاتے ہیں؟ اب دیکھیں 92 سال سن کے بندہ حیران ہو جاتا۔ تو پیغمبر نوح کتنے سال کے؟ 1300 سال سے زائد۔ ان کی وظیفہ کیا ہے؟ آپ بزرگ آدمی کے پاس جاتے ہیں، حضرت آپ اتنی عرصہ زندگی گزاری، آپ کا وظیفہ کون سا ہے جو آپ زیادہ پڑھتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ میں آج آپ کو قرآن سے پیغمبر نوح کا وظیفہ بتا رہا ہوں، جو آپ نے آخری وقت میں پڑھا جب عاجز آ گئے، بالکل آخری وظیفہ، وہ وظیفہ آج آپ کو دے رہا ہوں، اور اتنا مختصر ہے، چھوٹا سا ہے کہ سب مرد عورتوں کو ابھی یاد ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ فدعا ربہ،
پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے. پیغمبر بھی مانگتا اللہ سے ہے، تو ہمیں کس سے مانگنا پھر چاہیے؟ نبیوں نے مانگا اللہ سے، صحابہ نے مانگا اللہ سے، اہل بیت نے مانگا اللہ سے، ولیوں نے مانگا. اب ہم مانگتے ہیں اللہ سے. کیا کہا پیغمبر نے؟ ربی انی مغلوب فانتصر. بس یہ 4 جملے ہیں. ربی انی مغلوب فانتصر. اللہ میں عاجز آ چکا ہوں، میں بالکل مغلوب ہو گیا ہوں، میری ہمت جواب دے گئی ہے، بس اب تو ہی میری مدد کر. آپ کی ہمت جب جواب دے دے، جب آپ تنگ آ جائیں بہت زیادہ پریشانیوں سے، بیماریوں سے، جادو سے، جنات سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے، چاہے وہ رشتے کی بندش ہے، چاہے اولاد کی بندش ہے، چاہے وہ جو ہے کاروبار کی بندش ہے، چاہے وہ صحت کی بندش ہے، یا دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ وار ہے آپ پہ اور آپ کے مخالف بہت زیادہ ہیں، آپ عاجز آ گئے، پھر آپ یہ دعا پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی مدد فوری آئے گی. اب آپ سارے پڑھ لیجئے. ربی انی مغلوب فانتصر. یہ جملہ ہے. آیت نمبر 10 سورہ قمر. آپ اس حصے کو پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، دعائے نوح علیہ السلام. ربی انی مغلوب فانتصر. اللہ میں عاجز آ گیا، وہ میری ہمت جواب دے گی، میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے، اب تم میری مدد کر. اللہ نے پھر کیسی مدد کی؟ ایسی کائنات میں مدد دیکھی نہیں. ساری کائنات کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ایک پیغمبر نوح کے ماننے والے بچے، یا جو آپ کے ساتھ چوپائے جانور تھے وہ بچ گئے، باقی ساری انسانیت ختم ہو گئی. اللہ نے مدد کی. اللہ نے کہا جو پیغمبر کو نہیں مانتا، جو نبی کی بات نہیں مانتا یا پیغمبر کو نہیں مانتا، وہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ ختم کر کے دوبارہ نقشہ اور دوبارہ انسانیت کو ابھارا. اب جتنے انسان دنیا میں ہیں یہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. سارے 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے، یافس، حام، سام جو ہے، ان 3 کی اولاد ہیں. تو یہ دعا آپ پڑھیں، اور یہ ربی انی مغلوب فانتصر. جب عاجز آ جائیں، تنگ آ جائیں، پریشانی میں گھر جائیں، غربت میں آ جائیں، افلاس میں آ جائیں، لوگوں کے واروں سے تنگ آ جائیں، حملوں سے تنگ آ جائیں، کیسوں سے تنگ آ جائیں، قید میں چلے جائیں، کسی بندے سے آپ بہت تنگ آ جائیں، آپ اس کے لیے بھی پڑھیں. کسی تحریک سے تنگ آ جائیں، کسی بہت بڑے گروہ سے تنگ آ جائیں، آپ جن و انس سے تنگ آ جائیں، آپ یہ دعا پڑھیں 313 بار. جتنے رسول ہیں دنیا میں اللہ کے 313، اور بدری صحابہ ہیں، آپ ان کو سامنے رکھیں ذہن میں. 313 کا جب ہنسا آئے تو سمجھ لیا کریں ہم کسی نسبت سے آپ کو دیتے ہیں، اور وہ نسبت انسان کو نجات دلاتی ہے. 313 جب کہا جائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اصحاب بدر، جن کو دنیا میں اللہ نے جنتی ہونے کی اول آخر، سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن 313 کو اس وقت کہا بدر میں، اب تم گناہ بھی کرو گے تو اللہ تمہیں جنت ہی دے گا. اور گناہ وہ کر ہی نہیں سکتے جن کو اللہ بخش دے، جن کو اللہ رب العزت اپنے قریب کر لے. تو 313 بار پڑھیں، اور آپ اس کو 21 دن تک پڑھیں، دعا کریں، کسی بھی وقت پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے جس مقصد کے لیے بھی، تو اللہ آپ کو جو ہے 21 دن کے اندر اس مسئلے میں کامیابی دے دے گا. لیکن آپ نے پہلے کام وہ کرنا ہے جو نوح علیہ السلام کرتے تھے، کہ آپ کو لوگ پاگل کہیں کہ یہ اللہ کی بات ہر جگہ کرتا ہے، آپ جا کے یہاں اللہ کی بات نہ کیا کریں. آپ کیا ادھر جاتے ہیں، یا سوٹڈ پیڈڈ لوگ ہیں، اور ان میں بیٹھ کے آپ اللہ کا تعارف کرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگ پسند نہیں کرتے اس طرح کی باتیں. یہاں پہ تو آپ مائیکل جیکسن کی بات کریں، وہ خوش ہوں گے. آپ کہیں بھائی تم مائیکل جیکسن کو مانو،
لیکن میں تو اللہ کی بات ہی کروں گا. آپ اس طرح جب ڈٹ کے اپنے بچوں کو سکھائیں، جس دن آپ اللہ کی بات ہر جگہ کرنے والے بن گئے نا، یہ دعا آپ کا اسم اعظم بن جائے گا. آپ اللہ کے بن جائیں گے. دعا پیغمبر کی سکھائی ہوئی ہے، قرآن کی دعا ہے، اس سے مدد آئے گی فوراً. انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.